تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جب صحت یاب ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی ایک کنیز اور خادمہ جن کا نام حضرت فضہ تھا، ان تینوں نے اب روزہ رکھنا ہے۔ اب روزے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ کھانے کے لیے گھر میں موجود نہیں ہے، اور آپ جاتے ہیں کسی غیر مسلم سے کچھ ادھار لے کر آتے ہیں تاکہ یہ 3 دن ہم روزے رکھیں تو کچھ نہ کچھ گھر کے اندر کھانا چلتا رہے۔ اب دیکھیے یہ اولین لوگوں میں سے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں میں سے، اور حضور کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور حالت یہ ہے کہ 3 افراد ہیں گھر میں جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، اور ان 3 کے روزہ رکھنے کے لیے 3 دن کے لیے کھانا نہیں ہے کہ افطار اور سحر ہو سکے۔ لیکن زبان کے اوپر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے کہ بھی ہمیں غیر مسلموں سے لینا پڑ رہا ہے، میں یہودی سے جا کر ادھار لے رہا ہوں، یہودی ہم مالدار ہیں، ہم اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کی نبی کی تربیت میں رہنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، ہمیں نہیں مل رہا، یہودیوں کو مل رہا ہے۔ حضرت علی شکوہ کرتے تو پھر بنتا تھا کہ بھی دیکھیں اللہ کو ماننے والے، صحیح طرح عبادت کرنے والے، ان کو بھی رزق کے اندر اس طرح تنگی کا سامنا ہے، لیکن ان کے زبانوں پر ہمیشہ شکر ہی شکر ہے، یا رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر۔ اور آج مسلمان کچھ بھی نہیں کرتا، فرائض کا نہیں پتا، دین کا نہیں پتا، دین کے لیے کچھ اس نے کیا نہیں ہے، لیکن جب بات کریں اس کو اسلام سے شکوا ہے کہ بھئی دیکھیں جی ہم تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم تو جی روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم نے تو جی اسلام بھی قبول کیا، غیر مسلم ہم سے اچھے رہ گئے، انگریز ہم سے اچھے رہ گئے، ان کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہی مسلمان کی شان ہے جو حضرت علی نے دکھائی ہے، جو صحابہ نے دکھائی ہے، کہ مسلمان نے کلمہ دنیا کمانے کے لیے تو نہیں پڑھا، وہ کہتا ہے دنیا کا کچھ نہ ملے، میں نے تو کلمہ پڑھا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، یہاں پر نہ صحیح مروں گا رب راضی ہو کے تو مجھ سے ملے گا، یہاں پر کچھ نہ ملے امتحان ہی صحیح، لیکن جب میں مروں گا قبر میں تو مجھے راحت ملے گی، اللہ کی رحمتیں ملیں گی، اللہ کی رضا ملے گی، رسول اللہ کی رضا ملے گی، تو اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے۔